السماء جلالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جو کہ مکی ہے اور اس کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے، اور اسی سورت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی ابتدا کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں۔ چوتھی آیت میں بندے کا اور اللہ تعالیٰ سے عبادت اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی مرادیں اور ضروریات مانگنے اور شرک سے بچنے کا عہد و پیمان ہے، اور آخری 3 آیات میں سیدھے راستے کا مطالبہ ہے اور ان لوگوں کے راستے کا مطالبہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے پناہ طلب کی گئی ہے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے اپنا غضب کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا جنہوں نے خود جانتے بوجھتے اپنے لیے گمراہی کے راستے کا انتخاب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس جملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے کہ تمام مخلوقات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کامل صفات اور اس کے کاموں کی حمد و تعریف ہے، لہٰذا ہر پہلو سے مکمل حمد و ثنا کا مالک وہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کون ہے۔ خالق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کوئی چیز پیدا کرنے والا، بنانے والا، اور مخلوق کا مطلب ہے جو چیز بنائی گئی ہو۔ دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اسے بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات ضرور موجود ہے۔ خالق کے بغیر کوئی چیز خود نہیں بن جاتی، یہ اس دنیا کا بھی اصول ہے، اس بنیادی اصول سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس کا بھی خالق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے دنیا اور جو کچھ موجود ہے اسے تخلیق کیا ہے۔ چاند، ستارے، آسمان و زمین، جن، انسان، حشرات، چرند پرند، حیوانات، بڑے سے بڑی چیز، اور انسانی آنکھ کو نظر نہ آنے والا بیکٹیریا تک اسی کی کاریگری کا شاہکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صرف خالق و مالک ہی نہیں ہے بلکہ ایک اور صرف اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہے، وہ ہے رب العالمین۔ رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا رب۔ رب کا مطلب ہے سردار جس کی اطاعت ہوتی ہے، جو تمام جہانوں کا مربی یعنی تربیت کرنے والا، جنوں، انسانوں، فرشتوں، جانوروں اور سبھی مخلوقات کا مالک ہے۔ اور ہر وہ چیز جس پر کسی جنس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے جنوں کی جنس، انسانوں کی جنس، جانوروں کی جنس یا دیگر جنسیں، ان کا مالک، ان کا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور لفظ رب عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، مربی یعنی پرورش کرنے والا، اور خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، فرمان روا، حاکم اور مدبر و منتظم۔ اور یہاں رب ان تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ العالمین یعنی تمام جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان کے لیے زندگی کا سامان، نعمتیں پیدا کی ہیں۔ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی تربیت یعنی پالنے کی 2 قسمیں ہیں۔ عبد الرحمن السعدی اپنی تفسیر سعدی میں اللہ تعالیٰ کے پالنے کی 2 اقسام بیان کرتے ہیں: نمبر 1 تربیت عامہ، نمبر 2 تربیت خاصہ۔ تربیت عامہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، ان کے مفادات اور ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی، اور وہ مہارتیں دی جس سے انسان رزق کمائے اور اپنی روزی کا بندوبست کر سکے، یہ تربیت عامہ ہے۔ اور تربیت خاصہ وہ تربیت ہے جو اس کے اولیاء، نیک لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے، لہٰذا وہ ایمان کے ذریعے ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں ایمان کی توفیق سے نوازتا ہے اور ایمان کی تکمیل کرتا ہے، اور باطل کی طرف سے پیدا کی جانے والی رکاوٹیں دور کرتا ہے جو کہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں۔ تربیت خاصہ سے ہر بلائی کی توفیق اور برائی سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعا میں رب کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ انبیاء کی تمام فریادیں ہی ربوبیت خاص یا تربیت خاصہ کے تحت آتی ہیں۔ بعض اہل علم کے ہاں قرآن مجید کے 4 حصے ہیں اور ہر حصہ الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ الحمد للہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ الحمد للہ الذی جعل الظلمات والنور سورۃ الانعام سے۔ تیسرا حصہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سورۃ الکہف سے۔
اور چوتھا الحمدللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کے تمام حصے اور پورا قرآن مجید اللہ تعالی کی حمد و تعریف اور ثنا پر مشتمل ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لائے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی نہیں جسے اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں، اپنے جسم پر نظر دوڑائیں اور اللہ کی ایک ایک نعمت کو دیکھیں تو ہر نعمت ہی اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا شاہکار ہے، اور اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صرف اسی ذات کی عبادت کی جائے اور اسی کی طرف رجوع کیا جائے اور اسی کے آگے ہی سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نجم آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب اللہ کے سامنے ہی سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ پیدا کیا، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہی خالق و مالک ہے، مدبر ہے، معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، رزق اور ہر چیز وہی دینے والا ہے، تمام جہانوں کا تنے تنہا وہی مالک ہے، تو اب بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ، معبود یا رب ماننا کہاں کا انصاف ہے؟ اور تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پرستی کی جڑیں کاٹ دی ہیں، یعنی کہ تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال موجود ہے، اس کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، کسی انسان کا اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطیہ ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل تمام آیات الرحمن الرحیم کی تفصیل ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی کے مطابق جب بندہ نماز میں الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا یعنی تعریف کی۔ مزید تفصیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں ملاحظہ کریں۔ مالک أسمو وأجتاز السماء جلالا